مشن کیا تھا؟ مشن کا دو بہت اہم تھا. ایک مشن تھا جس کا ذکر یہ بغیر رہا نہیں جا سکتا ہے کہ انہوں نے محسوس کر لیا وہ مغلیہ سلطنت کے دور کی پیداوار ہے اور ان کا ابتدائی دور جو گزرا ہے وہ بالکل جس طرح سے ایک شاہی خاندان کا دور گزرتا ویسا گزرا ہے. لیکن ان کی عمر جب 21-22 سال کی رہی ہوگی، 21 سال کی رہی ہوگی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ جو حالات ہیں ان حالات میں انگریزوں کے ساتھ اگر ہم نہیں ہیں تو ہم کہیں نہیں. تو انگریزوں کا ساتھ اور انگریزی کا ساتھ، یہ دو پیغام ان کے ذہن میں نمایاں تھا، جس کی بنا پر وہ 1838 میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں بحیثیت کلرک کے داخل ہوئے. یہ بہت امپورٹنٹ جانکاری ہے اور اس میں لگے رہے اور ایسے لگے رہے کہ ایک وقت آیا کہ وہ جج کے عہدے پر فائز ہوئے، ترقی کرتے چلے گئے. اور اس بیچ میں انہوں نے ایک بات کا جو عہد کر لیا کہ ہندوستان میں جو سرکاری ملازمتیں تھیں اس زمانے میں، کمپنی کی جو ملازمتیں تھیں اس میں ہمارا نہیں کے برابر شمار تھا، نہیں کے برابر. کارن یہ تھا کہ ہم ان تمام تعلیم سے نابلد تھے. انہوں نے ایک بات طے کر لیا کہ سول سروسز ابھی شروع نہیں ہوئے تھے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو سروس تھی وہ اس زمانے کی سول سروس کے حساب سے کم نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو ہمیں سول سروس میں آنا پڑے گا. آج جو بھی ادارے اس پر غور کر رہے ہیں، دراصل سر سید کا وہ مشن ہی ہے کہ اگر ہم کو حکومت وقت کے ساتھ اگر آنکھ میں آنکھ ملانا ہے تو ہم کو ایسے عہدوں پر فائز ہونا ہوگا جہاں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم شاکی بہت رہتے ہیں، شکایت بہت کرتے ہیں، روتے بہت ہیں، لیکن کرنے کے معاملے میں ہم ذرا سا جو ہے کسمسا جاتے ہیں. کیا کریں؟ ابھی بار بار ایک ذکر امید فاؤنڈیشن کا ہے. اس سے ایک امید کی کرن جگی ہے کہ ہم سرکاری اسکولوں کا رونا رو رہے ہیں، ٹیچروں کی کمی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ ادارے انگریزی میڈیم میں چل رہے انہوں نے کبھی رویا ہے؟ اپنے کوالٹی کو اتنا بہتر رکھا ہے کہ زیادہ پیسہ بھی لیتے ہیں تو ہم وہیں لے جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں تو ہم بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم اس کوالٹی تک پہنچے نہیں. سر سید احمد خان نے اپنے سروس کے دوران، غلام صاحب نے ایک بات کہی کہ 60 کے بعد انہوں نے کام شروع کیا، 60 سے بہت پہلے بھی کام شروع انہوں نے کر لیا تھا اور بیسک کام جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ رہی وہیں سے شروعات ہونے کی. یہ غور کیجیے گا، مراد آباد میں جب تھے تو 1862 عیسوی میں گلشن اسکول قائم کیا. سب سے پہلا اسکول ہے سر سید کیا؟ گلشن اسکول مراد آباد میں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے غازی پور میں ٹرانسلیشن سوسائٹی بنائی. پہلے اس کا نام رکھا ٹرانسلیشن سوسائٹی، جو بعد میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے مشہور ہوا. مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو سائنسی علوم تھے وہ اپنی زبان، مطلب مادری زبان اردو میں ترجمہ ہو، کوالٹی ترجمہ ہو. ان کا ماننا تھا کہ ہم اسلام کا ساتھ نہ چھوڑیں، ایک ہاتھ میں قرآن تو دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو، مانے ہم ادھر بھی ٹھیک رہیں اور ادھر بھی ٹھیک رہیں سائنس کے حوالے سے. تو سائنس پڑھنے پر جو زور دیا انہوں نے، اور ہم لوگوں کی جو بالکل جو حالت خراب ہے وہ اسی وجہ سے تھی. سر سید کے کارناموں کا ذکر کرنے کا بھی وقت تو نہیں لگ رہا ہے، تمام باتیں سامنے آئی. میں صرف ایک دم اس کا جو نچوڑ ہے کہ سول سروسز آپ کا ٹارگٹ ہے، سائنسی تعلیم آپ کا ٹارگٹ ہے. فورٹ ولیم کالج کا ذکر آیا. فورٹ ولیم کالج نے کیا کیا ٹرانسلیشن کا کام کیا؟ داستان گوئی کے لیے ہندوستانی مسلمان اور ہندوستانی منشی پیدا کیے جائیں، محقق نہیں پیدا کیے جائیں. تو سائنٹیفک سوسائٹی نے
محقق پیدا کرنے کی بات سوچ رکھی ہے کہ جو وہ تیار کریں. اور یہ وقت آئے ہیں، آج بھی وقت آیا ہے کہ پچھلے 800 سال تک یہ قوم جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، کارن تقلیدی عمل زیادہ ہے، تحقیقی عمل مفقود ہے. اور جب تک کسی قوم میں تحقیق کا مادہ ختم ہو نہیں رہتا ہے تو قوم ترقی کہاں کرے گی؟ تقلید کر رہی ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے مشن کو، خاص کر کے ہم ایک اور بات چھوٹ جائے گی اس میں، انجمن ترقی اردو ہند کا ذکر جب آئے گا تو انجمن ترقی اردو سے منسلک جو لوگ ہیں اس بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انجمن ترقی اردو ہند کے اگر جد امجد کہیں تو سر سید احمد خان. کیسے؟ انہوں نے 1886 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام کیا. مقصد یہ تھا کہ تمام علاقے میں گھوم گھوم کر کے، بیسک علاقہ علی گڑھ سے لے کر کے دلی آگرہ کے بیچ میں تھا، مسلمانوں کی تعلیمی پستی کا سدباب کیا ہوگا، کیا اپائے لگایا جائے، یہ کوشش کی گئی. اور 1886 سے لے کے جب 1903 کا سلسلہ شروع ہوا، 1903 میں جب بامبے میں کانفرنس ہو رہا تھا، اس وقت بامبے کے کانفرنس میں ایک الگ شعبہ تیار کیا گیا تھا، جس شعبے کا کام جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرنا ہی تھا. اسی مقصد کے لیے انجمن ترقی اردو ہند کا قیام عمل میں آیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ یہ جو ان کی تحریک، علی گڑھ تحریک سے لے کر کے اور انجمن کے بنیاد تک سر سید احمد خان کا کیا رول رہا تھا. تو سر سید احمد خان کا ہم اس لیے بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات بالکل مختار صاحب نے اچھی بات کہی ہے، اور میں بتا دوں کہ ہم لوگ پچھلے قریب 15-16 سال سے، قاسم صاحب جب حیات میں تھے تو لگاتار اسکولوں میں ہی یہ پروگرام منعقد ہوا کرتا تھا. چونکہ اردو گھر کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا، ایک اردو گھر موجود ہے، تو ایک پروگرام یہاں ہے. اور ہم لوگوں نے تمام علاقائی شاخوں سے یہ گزارش کی ہے کہ وہاں لوکل اسکول یا کالج میں جا کر کے آج کے دن کی اہمیت کے بارے میں بتائیں. یہ کہا گیا ہے. ہم لوگ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آئندہ بھی ہماری طرف سے بھی لوکلٹی بھی یہاں جو اسکول ہے وہاں پہنچ کر ہم کام کریں. اور بلکہ میرا تو ایک مشورہ بھی آیا ہے کہ یہ سر سید کا ایک پروگرام تو ہو، لیکن سر سید کا ویک منائے ہم یا منتھ منائے ہم، تاکہ یہ پروگرام کو علاقے علاقے پھیلا پائے. ایک دن میں تو نہیں آ پائیں گے ہم لوگ، تو اگر ہم لوگ سال میں ایک ویک ٹھیک کر لیں کہ یہ ہفتہ رہے گا ہمارا یا 15 روزہ یہ پروگرام رہے گا، یہاں ہم اسکولوں میں جائیں گے انشاءاللہ. آئندہ ہم لوگ پروگرام جو رکھیں گے اس میں کوئز اور ڈیبیٹ کا معاملہ رکھیں گے. اس لیے کہ سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی بھی قیام کیا تھا. یہ بتا دیں، وہ چاہتے تھے کہ ہمارے لوگ بولیں، بولنے سے پہلے پڑھیں اور پڑھ کے لوگوں کے سامنے آئیں، تب نہ مقابلہ کریں گا. اگر انگریزی جانیں گے مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو یہ تمام باتوں کا جو صحیح خراج یہ ہے کہ ہم کسی بھی اگر ایسی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں، ان کے کارنامے دیکھ لیں، ان کی پریشانیاں دیکھ لیں، اور اس کے بعد ان کا جو ویژن ہے، ایسا ویژن جو آج دوسرے لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کچھ کریں، اپنے حصے کا کام کریں. اور مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ یہ کام جو کر رہی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا میں ان کے پروڈکٹ موجود ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ علیگ ہیں. تو یہ ہم لوگ تو علی گڑھ میں نہیں پڑھے ہیں، تب ہم لوگ کو اتنا احساس ہو رہا ہے جو علی گڑھ کے پروڈکٹ ہوں گے ان کو کیسی رغبت ہوگی ان سے. تو سر سید احمد خان صرف علی گڑھ کے نہیں تھے، سر سید احمد خان پوری قوم کے لیے زندہ رہے، پوری قوم کے لیے. ان پر بڑے مذہبی فتوے لگے ہوں، اور یہ جو ادھر کا علاقہ یا ہمارا مسلمان ہمیشہ مذہب کو فوقیت دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی کچھ باتیں تھیں، ان کے کچھ مذہبی افکار تھے، اس سے اختلاف ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ تعلیمی افکار بھی پیچھے پڑ گئے. تو میرا کہنا ہے کہ ان کے مذہبی افکار چاہے جو بھی رہے ہوں، ان تعلیمی افکار اور تعلیمی خیرات سے ہم لوگوں کو کوئی انکار نہیں کرنا ہے، اور ان کے مشن کو ہم لوگ آگے لے کے بڑھیں گے. ایسے آج کے اس پروگرام میں کافی لوگ ہیں، اور سب لوگ کچھ
بول سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ موجود ہیں، ان کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آئے گیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے پروگرام کو سمیٹ لیں گے 1:30 بجے تک، لیکن فیل ہو رہے ہیں ہم لوگ، اس کارن سے جن لوگوں کو ہم لوگ نہیں پہنچ پائے ان سے معذرت خواہ ہیں کہ آئندہ کا پروگرام میں ان کو پہلے فوقیت دی جائے گی۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ اس پروگرام کے لیے، ہدیہ تشکر کے لیے جو ہے ظہیر الاسلام واصف اختر صاحب انجمن ترقی اردو ہند کے آپ سیکریٹری ہیں، جنرل سیکریٹری پورے مغربی بنگال کے۔ تو آج آپ لوگوں نے انجمن نے منایا ہے سر سید ڈے۔ تو سر سید احمد خان صاحب اپنے زمانے میں اپنی قوم کی تعلیمی حالت کی وجہ سے بہت پزمردر تھے، تو انہوں نے انگریزی تعلیم پہ زیادہ زور دیا اور تمام انگریزی کتابوں کا ترجمہ جو چاہے وہ سائنس کی ہوں، ٹیکنالوجی کی ہوں، لٹریچر کی ہوں یا تحقیق کی، ریسرچ کی ہوں، سبوں کا اردو میں کیا اور کروایا بھی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو حالات ہیں مغربی بنگال میں تو بہت ویسے ہی ٹھیک حالات ہیں۔ ابھی گریجویشن میں اور پوسٹ گریجویشن میں اور بی ایڈ میں ایجوکیشن، بی ایڈ میں ایک ایجوکیشن سبجیکٹ ہے 300 نمبرز کا، وہ ہے آپ کا فرسٹ پیپر، سیکنڈ پیپر، تھرڈ پیپر، تو یا گریجویشن میں پوسٹ گریجویشن میں۔ تو مسلمان لڑکے جو ہیں، خاص کر اہل اردو والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے آنسر لکھنے میں، چونکہ ان کی مادری زبان اردو ہے اور اردو سے شروع سے لے کر آئے ہیں ہائر سیکنڈری تک پڑھتے ہوئے، تو انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا لائحہ عمل رہے گا کہ تمام ایجوکیشن، سائنس، اکنامکس، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس جو اعلیٰ ہائر ایجوکیشن کی تعلیمی کی کتابیں ہیں، کیا اس کا اردو ترجمہ آپ لوگ کروائیں گے؟ دیکھیے، اردو ترجمہ تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر کتابوں کو جو ہے ترجمہ کیا جائے اردو میں، لیکن ایک بات آپ دھیان کے لگیے، اردو کانفرنس 2022 میں ہوا تھا 20 نومبر، اور اس میں ہم لوگوں نے انجمن ترقی اردو ہند، ہم لوگوں نے ایک آواز اٹھایا تھا کہ آواز یہ اٹھائے تھے کہ بنگلہ کمپلسری ہے ہم لوگ کو سیکھنا پڑھنا، پڑھو اور سیکھو اور سکھاؤ۔ اس لیے ہم لوگ اردو کے فروغ کے کام کرتے ہوئے بنگلہ پر زور اس لیے دیے کہ ہمارے قوم کے لڑکے جو ہے اگر بنگلہ پڑھیں گے، بنگلہ میں جانکاری رکھیں گے تو بہت سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، سلو کیا جا سکتا ہے۔ اردو تو ہے ہی ہے، اردو کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہ اسٹیٹ کا جو ہے فرسٹ لینگویج یا لینگویج جو ہے بنگلہ ہے، اور بنگلہ ہم کو سیکھنا لازمی ہے، اور بنگلہ جب ہم سیکھ جائیں گے تو ہم کو ٹرانسلیٹ جو ہے اردو میں کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمام کتابیں ہم کو جو ہے بنگلہ میں جو ہے مل جائے گا، اور ہم لوگ جو ہے اردو، بنگلہ، سائنس سب پر زور دے رہے ہیں۔ ایجوکیشن ایسا چیز ہے کہ اگر آپ ایک چیز میں کمزور ہو جائے گا تو ایک چیز میں اگر فیل ہو جائے گا تو سارا چیز فیل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایجوکیشن ایسا چیز ہے کہ وداؤٹ ایجوکیشن مین کینٹ نو ہمسیلف پراپرلی، بنا تعلیم کے لوگ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے اور تعلیم پر ہی زور دیے تھے۔ سر سید احمد خان نے آپ نے سنا ہے، تمام لوگ جو ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے تعلیم کے بارے میں بولے ہیں، سر سید کے کیا کارنامہ ہے، ہمارے محترمہ ڈاکٹر آپ کا فاطمہ صاحبہ نے بولی ہیں۔ ہم لوگوں نے زور تعلیم پر دے رہے ہیں، تعلیم اگر ہے تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہم لوگ کر پائیں گے، ہے نا؟ تو تعلیم اگر نہیں ہے تو ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اچھا جناب، دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، جیسے فرانس میں فرینچ قوم ہے، جرمن میں جرمنی قوم ہے، یہ آپ کیا کہتے ہیں چائنیز قوم ہے، چائنا ہے، سبھی نے اپنی مادری زبان میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کو حاصل کیا ہے اور اسی میں ترقی کر رہی ہیں۔ تو کیا ہم لوگ نہیں کر سکتے اپنی مادری زبان میں؟ ہم لوگ احساس کمتری کا کیوں شکار ہیں؟ نہیں، ہم لوگ کر سکتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے۔ اگر ہم اردو سے ہی چاہیں گے تو اردو کے لڑکے کیا WBCS IPS IAS آفیسر نہیں نکل رہے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے یہ سوچ غلط ہے۔ ہمارے اپنی مادری زبان سے بھی ہم ہائر ایجوکیشن پا سکتے ہیں، اور ہم
आला मुकाम पर पहुंच सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम है। हम तो देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो है आपका 10 और 12 पर जाते जाते ड्रॉप हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाता है, उसका जो है खर्च नहीं गार्जियन उठा पाता है। तो हमको तो उर्दू को सीखना चाहिए, उर्दू से पढ़ना चाहिए, इंशाल्लाह जरूर हम लोग लिख लेंगे। तब उसके लिए उर्दू किताबें तो मुहैया नहीं है, तमाम उलूम की, नॉलेज की, एजुकेशन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है। इसीलिए तो आपको तो आपको तो उसको उर्दू में के साथ तर्जुमा साथ करना और होगा। भी लैंग्वेज जानना चाहिए। तो उर्दू में तो तर्जुमा करना पड़ेगा, उर्दू में तो किताबें फराहम करनी देखिए पड़ेगी। ये जो है पाती है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि उर्दू एकेडमी अगर ये काम कर ले अच्छा होगा। आप लोग आवाज़ उठाइए, हम लोग भी जो है बोलते हैं, नदीमुल हक जो है चेयरमैन है, उनसे बोला जाएगा कि आप जो है इसका ट्रांसलेट कराइए उर्दू में। तमाम किताबें जो है, जितना किताबें हैं उसको, साइंस को, मैथ को, जितना किताबें हैं जो है आप जो है ट्रांसलेट कराइए। हम लोग अहले उर्दू पे अभी ये माकूला और जुमला फिट आता है कि झुनझुना देकर बहलाया गया हूँ। उर्दू को सरकारी ज़ुबान बंगाल में दे दिया गया दर्जा, एक्ट पास हो गया, लेकिन अभी तक इसकी तकर्रुर या अपॉइंटमेंट बजरिया उर्दू आज तक नहीं हुई है। इसके सिलसिले में आप लोग क्या लायामत तैयार कर रहे हैं? उर्दू जो है सेकेंड लैंग्वेज हो गया है, हमारी भी कमी है। जिस म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन और जो है ब्लॉक में 10% सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से जहां उर्दू बोलने वाले 10% हैं, उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज किया गया है। उसमें आपको समझना होगा कि 10% जो किया गया है उर्दू में क्या दिया गया है, और जो है सेकेंड लैंग्वेज हम जो है एक लेटर म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन में नहीं भेजते। हम जब तक ले जो है हम इम्प्लीटेशन नहीं करेंगे तो सरकारी लोग तो और भी जो है इम्प्लीटेशन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको आगे बढ़ना होगा, लेकिन वो लोग करना कहते हैं कि होगा। हमारे पास स्टाफ नहीं है, उर्दू स्टाफ नहीं है। अरे आप भेजिए ना, स्टाफ तो उनको खोजना पड़ेगा। हम लोग जिस तरह हम लोग जैसे पाते हैं आपका बंगला जो है एक लेटर पाते हैं, या बंगला जो है हम लोग कोई पाते हैं नहीं समझ पाते हैं तो बंगालियों से एक तो पढ़े सुना ना की ব্যাপারটা আছে কি আছে। तो हम लोग जब उर्दू भेजेंगे तो उन लोग जब नहीं पाएगा तो किसी उर्दू वालों को पकड़ेगा, बोलेगा बड़ा पढ़ के सुनाओ तो क्या बात है, क्या इसमें लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। तो हम लोग तो गलती है। बोलो, जब आदमी लेटर लेके जाता है तो वो रिफ्यूज कर देते मेरे पास नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं ऐसी है। सूरत में आप लोगों से राब्ता किया सुनिए, जाता है। अगर ऐसी सूरत है तो आप राब्ता कीजिए। किसकी हिम्मत है कि जो है रिफ्यूज करेगा बंगाल के अंदर? अरे लेटर ले जाता है, आप लेटर को रिसीव करना होगा, और हर लैंग्वेज का जो है लेटर को रिसीव करना होगा, सिर्फ उर्दू नहीं, हर लैंग्वेज का। ये फंडामेंटल राइट्स है हमारा जो है, हम अपने लैंग्वेज में आपको लेटर दें। समाजी, सियासी, सकाफती, मजहबी, तहजीबी, ये तमाम चीज़ें जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। शख्सियत कलकत्ता में सबसे पहले 16 अक्टूबर को 1863 में आए, पहला सफर किया, जहाँ दौरान क़याम उनको नवाब लतीफ़ उनको बुलाया था। उस वक्त वो यहाँ के बड़े लोगों में शुमार होते थे। उनके रेजिमेंट इन मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी पूरी किताब में जो शामिल है, उस मोहम्मदन सोसाइटी ने को दावत दी, सर सैयद को आप तशरीफ लाइए बंगाल। छठे सालाना प्रोग्राम में शामिल हुई, जो टाउन हॉल में होता। टाउन हॉल आपने देखा होगा, बड़ी तादाद थी। उस हॉल में ऐसे लोग जमा थे, बड़े बड़े उलमा, शरफा, उमरा, अंग्रेजी अफसरान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। आज तक ऐसी महफिल कलकत्ते में किसी ने नहीं सजाई थी। सर सैयद को बुलाया गया, सर सैयद आए। सर सैयद ने फारसी में जब तकरीर की तो उन्वान में बताता हूँ, वो था एक ज़रूरत तरक्की इल्म तहजीब दरमियान अहले इल्म। इंसानियों के दरमियान क्या जरूरत है, किस तालीम को जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है, उस पर उन्होंने ज़बरदस्त तकरीर की। बहुत लोगों ने पसंद किया, अंग्रेजों ने खासकर पसंद किया। और रामलाल, दिलीप प्रसाद, ये ऐसे बड़े मुहर्रिरीन थे, वहाँ मुहर्रिरीन थे, जिन्होंने उनके हाथ चूम लिए। उस वक्त ऐसी तकरीर आकर बंगाल में किसी को नहीं। देखिए सर सैयद को बंगाल से क्या मोहब्बत थी, क्या उनसीयत थी। खुद कहते हैं कि मैं अपनी तकरीर फरमाते हैं,
کہ میں آپ حضرات کو پگلیوں میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں کہ ہر وقت اپنے ہم وطنوں اور قوم کے لوگوں کی فلاح و بہبود میں مسلسل سرگرم ہے. بنگال کی مزید تاریخ میں یورپ سے کہتے ہیں کہ وہ سب کا سب برباد ہو چکا ہے اور ہماری قدیم دارالسلطنت دہلی میں اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے چند پوشیدہ استحکام اور کچھ پرانی در و دیوار کے. یعنی کہ بنگال سے لے کر دریا سندھ تک پورے ملک میں اب صرف یہ صوبہ بنگال کسی تعریف کرتے ہیں یہ صوبہ بنگال اور شہر کلکتہ ہی اپنی شان و شوکت برقرار رکھتے ہوئے ہے. لہٰذا اپنے عہد کے اس دارالعمل پر ہم سب کو ناز ہے. ویری مچ پراؤڈ آف کلکتہ. شخصیت کے پڑھنے کے بعد نے بات کہی 1863 میں جب شخصیت کلکتہ ہے اس کے 2 سال قبل ہی 65 میں سوئس سوسائٹی کے نام سنا ہوا آپ لوگوں نے. بہت بڑا ادارہ انگریزی فارسی عربی کا اس نے ان کو تاریخ فیروز شاہی کو ایڈٹ کرنے کی دعوت دی. اس کا جو سیکریٹری تھے اس نے دعوت دی کہ آئیے اور تاریخ فیروز شاہی فہمی کی فارسی کا کتاب اس نے ایڈٹ کیا. اس وقت پہلا مسلمان جو تھیوریٹیکل سیکریٹری تھا سوسائٹی کا وہ نواب عبداللطیف تھے. نواب عبداللطیف کی یو ایس سے ان کو دعوت ملی تھی تو وہ تو یہاں آئے نہیں لیکن وہ مدرسہ وہاں پر سوسائٹی کی اچھا یہ تعلیم پر کرنا. پھر یہ جو جلسہ ہوا 1963 میں بتایا میں نے اور جو حاضرین وہاں محسوس کیے دیکھ کتنے دنگ رہ گئے وہ کہ بھائی ہم تو وہیں سے اسٹارٹ ہوا تھا بٹ ان بنگال تھنگس ٹوڈے انڈیا میں تھنگس ٹمارو. یہ جو فوج پیدا ہوتا ہے وہیں سے کہ 9 جنوری 64 میں جب لوٹ کر کے غازی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا ریسرچ کر کے مقدمہ نے کیا. سوسائٹی رائل انڈین سوسائٹی کی طرز تھی اور لٹریری سوسائٹی کی طرز بنائی انہوں نے. کام تھا کہ جتنی انگریزی کتابیں ہیں سائنس کی کتابیں ہیں ان کو اردو والوں تک پہنچایا گیا اور یہ بہت بڑا کام تھا. اس کی تقریب بعد میں حیدرآباد میں لوگوں کی تھی. 1876 میں انگریز اتنے خوش ہو گئے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ انگریزی کی تعلیم پھیلے وہ مسلمانوں میں ہندوستانیوں میں انگریزی کی تعلیم پھیلے اور مغربی ایجوکیشن کریں سائنس حاصل کریں. یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے یہ تو آگے آپ انگریزی تعلیم کرنا پہلے سے نواب عبداللطیف کے اس کے تحت تھے ہی ان لوگ میں لوگوں کے اس سر سید بھی آ گئے. سر سید کو انہوں نے 1978 میں وہاں سرائے کونسل کے ممبر نامزد سرائے کونسل تھا. سر سید باہر سے آیا غازی پور سے آیا ان کو اس کونسل میں انگریزوں نے ممبر بنایا. اس کے بعد 1876 میں سر سید کو کلکتہ یونیورسٹی کی انتظامیہ میں فیلوشپ بنا دیا. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب ماڈرن کالج وہاں بنا اس میں الحاق کلکتہ یونیورسٹی سے ہوا تھا. بہت کم لوگ معلوم ہے کلکتہ میں الحاق تھا. جو کچھ ڈگری ملتی تھی پڑھائی ہوتی تھی امتحان ہوا ہوتا تھا لیکن کلکتہ یونیورسٹی میں سے اس کو ڈگری شخص کو ملا کرتی تھی. تعلق سے لوگوں میں ایک خاص بات جو ہے مشہور ہو جاتی ہے اور اسی کو لوگ طوطے کی طرح رٹنا شروع کر دیتے ہیں. مثلاً سر سید کے تعلق سے ایک بات بہت مشہور کی گئی اور وہ یہ کہ علماء نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا اور انگریزی پڑھنے سے لوگوں کو منع کیا گیا. میں بہت ہی ہمارے سامنے ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں محقق نام معلوم ہے سبھی کو کہ ان کو انگریزی تعلیم سے آج تک کوئی ایک بھی فتویٰ سامنے نظر سے نہیں گزرا کہ کسی عالم نے یہ کہا ہو کہ انگریزی پڑھنا کفر ہے. جو بھی فتوے لگائے گئے وہ ان کے فکر و خیال کے اوپر اور انہوں نے مذہب میں تنقید کی ایک بنیاد ڈالی اور اس سے ہمیں بھی اختلاف ہے. اور ہر مسلمان کو جو بھی تھوڑا بہت ایمان کا درجہ رکھتا ہے ان کے اس فتوے سے اور ان کے اس خیال سے. مثلا ہم آپ سے اگر پوچھیں جنت کچھ نہیں ہے, فرشتے کچھ نہیں ہے, تقدیر کچھ نہیں ہے, اس کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے اس کا دیں گے. اور سر سید احمد خان نے اس کے اوپر بن کے اپنے اظہار کیا ہے.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سر سید کی جو تفسیر القرآن ہے وہ 7 جلدوں میں ہے. معمولی بات نہیں ہے 7 جلد لکھنا، لیکن امت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. آج کہیں بھی ان کے اس خیال کو پیش نہیں کیا جاتا کہ سر سید کا مفسر قرآن ہے. ایک صحافی کی حیثیت سے کہا جاتا ہے، ایک تعلیم کی حیثیت سے بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس حیثیت سے پیش نہیں کیا گیا. اس وجہ سے خود ان کے اپنے رفقا الطاف حسین علی، مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے ان کے بہت سے ان فکر سے اختلاف کیا. لیکن جہاں تک تعلیم کی بات ہے ان کا 2 ہی مقصد تھا. ایک اور چیز میں بتاتے چلوں، تعلیم کے کوئی بہت بڑے مفکر نہیں تھے، یا تعلیم کو انہوں نے کچھ مس نہیں کیا. دراصل وہ تعلیم کو انہوں نے ذریعہ بنایا اس کھوئی ہوئی مقام کے واپسی کے لیے جو مسلمان 1857 کے بعد ہو چکے تھے. تعلیم کو انہوں نے ذریعہ بنایا، مقصد نہیں بنایا. جیسا کہ ان کے اقوال سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان دائیں ہاتھ میں سائنس، بائیں ہاتھ میں فلسفہ، اور لا الہ الا اللہ کا تاج جو ہے ہمارے سر پر ہو. دوسری جگہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ پڑھے لکھ آسمان کے تارے بن جائیں، سورج بن جائیں، لیکن اگر آپ مسلمان اور اسلام اور ملت کے خادم نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی وقار اس کو بحال کرنے کے لیے تعلیم کو انہوں نے ذریعہ بنایا. اور وہ محسوس کر رہے تھے ان کے جیسا مدبر مفکر برسوں میں پیدا ہوتا ہے. وہ محسوس کر لیے کہ اب جو ہے اس ہندوستان میں 1857 کے غدر کے بعد جو حالات پیش آئے تھے اور مسلمان کس پوزیشن میں چلے گئے تھے، میں آپ سے تھوڑی سی وقت چاہوں گا، میں کچھ پڑھ کر میں آپ کو سنا دوں. ان کا یہ بات ہے کہ آپ لوگ اور کانفرنس کیجیے. اور بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہم لوگ کو پروگرام لینے کے پہلے 50,000 روپیہ ہمارے اکاؤنٹ میں جو ہے بھیج دیے. کبھی اس طریقہ کا ریلیشن نہیں تھا. ہم لوگوں نے ریلیشن، ہم اور اجہاد صاحب جب سے آئے، کمرالدین بھائی آئے، جلیل صاحب آئے، اور لوگ ہمارا جو ہے صادق اور عبدالوارث ارشد، ہارون ارشد، ہم لوگ آئے تو ہم لوگ ریلیشن جو ہے اپنا خوب مضبوط کیے دلی سے. کیونکہ دلی کا ایک ہم لوگ برانچ ہے، انجمن اردو ترقی ہند کا برانچ ہے، تو ہم لوگ کا ریلیشن رکھنا پڑے گا. یہ ریلیشن جو ہے کلکتہ سے، ویسٹ بنگال سے جو ہے کٹ گیا، تو ریلیشن جو ہے قائم ہوا ہے. ہم نے دلی بھی گئے تھے، ان سے ملاقات ہوا، پورا اردو گھر دیکھے، اتنا اچھا اردو گھر بنا ہے کہ کیا بولا جائے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اتنا ہی اچھا سجا دیا جائے اردو گھر، اور انشاءاللہ جو ہے سجے گا. ہم جو ہے سیکرٹری صادق کو جو ہے آج کے پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے بولیں گے. سب سے پہلے ریسیپشن ہم لوگ کر دیا جائے اتری اور جو ہے بکے سے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم میں نے دیکھا ہے کئی اردو میڈیم اسکول کچھ میں چھٹیاں ہیں، کچھ میں ہے، لیکن اس ڈے کو اگر کچھ خاص طریقے سے منایا جائے کہ ہم سر سید احمد خان کے خیالات کو سمجھیں، ان کے مقصد کو سمجھیں. جیسے کہ سلیبس میں ہے، آپ شروع سے اسکول سے لے کے آپ کالج تک جائیے، یونیورسٹی جائیے، ہر جگہ سلیبس میں آپ نے سر سید احمد خان کو ڈال دیا. تو وہ بچے پریشر میں پڑھتے ہیں اور بس جتنا ان کے نصاب میں ہے وہی پڑھتے ہیں. لیکن اگر مقابلہ رکھا جاتا کوئی کمپٹیشن تو بہت کچھ دیکھتے، مضمون، مباحثہ، تو ان سب چیزوں سے ان کے بہت سے نظریات کو سمجھنے کا موقع ملتا. بچے محنت کرتے، ہمارے بچے اتنا نہیں جانتے خود ہمارے لیے کس نے کیا کیا. ہمارے قوم کے معمار اتنے اہم شخصیت ہے، ان کے بارے میں بچے اتنا نہیں جانتے، تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کے نظریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بس میں اتنا ہی بولوں گی. موقع پر ہال میں آئے ہوئے دانشور لوگ اس بات کی ثبوت دیتے ہیں کہ آج کام
तालीम के लिए एक बड़ा कारनामा किया है उन्होंने, उनकी मोहब्बत में हम लोग यहाँ जमे हुए हैं। तब तक दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया।